الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ اللہ نور السماوات والارض، ترجمے پہ غور کرو۔ اللہ منور کرنے والا ہے آسمان و زمین کو۔ مثل نورہ مشکاتین، مثال اس کے نور کی، کمشکاتین جس طرح کے طاقچہ ہے، فیہا مصباح اس میں ایک چراغ ہے، المصباح فی زجاجۃ اور چراغ فی زجاجۃ شیشے میں ہے، الزجاجۃ اور شیشہ، کأنہا کوکب گویا کہ وہ ایک ستارہ ہے، دری چمکنے والا، یوقد من شجرۃ مبارکۃ جلایا جاتا ہے وہ چراغ، من شجرۃ اس درخت کے تیل سے، مبارکۃ جو مبارک ہے، زیتونۃ یعنی زیتون کا درخت ہے، لا شرقیۃ ولا غربیہ نہ سورج سے مشرق میں ہے، ولا غربیہ اور نہ مغرب کی جانب میں ہے، یکاد زیتھہا قریب ہے کہ اس کا تیل، یضیء چمک اٹھے، ولو لم تمسسہ نار اگرچہ نہ چھوئے اس کو آگ، نور علی نور نور پر نور ہے، یہدی اللہ لنورہ اللہ ہدایت دیتا رہنمائی کرتا ہے، لنورہ اپنے نور کی طرف، من یشاء جس کو چاہتا ہے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ اور اللہ بیان کرتا ہے مثالیں، للناس لوگوں کے لیے، واللہ بکل شیء علیم اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آیت النور سورت کا کیا نام ہے؟ آیت کا نام کیا ہے؟ آیت النور۔ جس طرح کہ سورہ بقرہ میں آیت کا نام آیت الکرسی ہے، اس کا نام آیت النور ہے۔ اس آیت کو سمجھانے کے لیے اور اس مثال کو ممثل لہو کے اوپر فٹ کرنے کے لیے، منطبق کرنے کے لیے مفسرین کرام نے تقریباً 36 طریقے اپنائے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور صرف اس ایک آیت کی وضاحت کے لیے مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اتنی ایک عجیب انداز سے بیان کی گئی ہے۔ آیت میں آپ دیکھیں، پہلا جملہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، یہ معنی نہیں ہے، اس لیے کہ آسمان و زمین میں جو آپ کو روشنی نظر آ رہی ہے، کیا یہ اللہ کا نور ہے؟ تو اللہ کا اگر نور ذات ہے تو پھر تو اس پہ زوال آئے گا، اس پہ تو اندھیرا آتا ہے، کمی آتی ہے، زیادتی ہوتی ہے، سورج اور چاند کی روشنی ہے۔ اس لیے مفسرین معنی کرتے ہیں اس نور مصدر کو مبنی للفاعل کے معنی ملے، اللہ منور السماوات والارض، اللہ منور کرنے والا ہے آسمان و زمین کو۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسری بات، مثل نورہ کمشکاتٍ، مثال اس کے نور کی جیسے ایک طاقچہ ہے۔ طاقچہ جانتے ہیں، پختو کی ہوتا درے ہوئی، جیسے ایک کھڑکی ہے، دیوار کے اندر جو چراغ جلانے کے لیے پہلے زمانے میں جگہ چھوڑی جاتی تھی، ٹھیک ہے نا، طاقچہ سا ہوتا تھا، خانہ سا، ٹھیک ہے، ایک طاقچہ ہے دیوار میں، اس طاقچے کے اندر ایک چراغ ہے، چراغ کے ارد گرد جو شیشہ لگا ہے انتہائی صاف شفاف ہے، چمکدار شیشہ ہے۔ پھر اس چراغ کے اندر جو تیل ہے وہ بھی دنیا کا سب سے بہترین تیل زیتون ہے۔ وہ تیل اتنا شفاف ہے کہ اسے آگ نہ بھی چھوئے ویسے ہی چمک رہا ہے، اور جب اوپر سے آگ بھی لگ جائے تو اس کی چمک ڈبل ہو جاتی ہے، روشنی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اب آؤ، یہ مثال ہے نور ایمان، نور ہدایت کی۔ کس کی؟
کیسے؟ جس طرح انسان ہے، میری طرف دیکھو، دیوار ہے اس میں طاقچہ ہے، انسان ہے اس میں سینہ ہے، سینے میں دل ہے، سینے میں دل ہے، اور دل کے اندر تیل ہے، اور وہ تیل ویسے ہی چمک رہا ہے، آگ نہ بھی جلے، وہ تیل نور فطرت ہے، فطرت ہدایت، جو انسان کے اندر حق قبول کرنے کی اس صلاحیت رکھی ہوتی ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام۔ تو یہ بندہ آگ نہ بھی آئے تو اس اندر کی روشنی سے حق پہچان لیتا ہے، لیکن اگر اوپر سے قرآن کی روشنی، پیغمبر کی فرمان کی روشنی بھی جا کے اس تیل کو لگ جائے تو نور علی نور، اس کی روشنی میں کیا ہو جائے گا؟ اضافہ ہو جائے گا۔ پتہ نہیں سمجھے؟ بالکل آسان لفظوں میں فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ روشن کرنے والا ہے آسمان و زمین کو، مثل نورہ، مثال اس کے نور کی، کمشکات، جیسا کہ طاقچہ ہے، ٹھیک ہے، وہ طاقچہ کیا ہے؟ آپ کا سینہ ہے، کیا ہے؟ ہاں، فیہا مصباح، اس میں چراغ ہے، المصباح فی زجاجۃ، اور وہ چراغ کیسا ہے؟ ویسے ہی نہیں، شیشے کے اندر ہے، اور وہ شیشہ کیسا ہے؟ الزجاجۃ، شیشہ، کأنہا کوکب، گویا کہ وہ ایک ستارہ ہے، دری، کیسا؟ چمکنے والا، یوقد من شجرۃ مبارکۃ، جلایا جاتا ہے وہ چراغ ایک مبارک درخت کے تیل سے، اور وہ مبارک درخت کون سا ہے؟ زیتونۃ، زیتون کے درخت سے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، ایسا درخت جو نہ مشرق کی سمت میں نہ مغرب کی سمت میں ہے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ اس لیے کہ زیتون کا درخت چاہے مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، تیل تو پھر بھی دیتا ہے، لیکن ان درختوں کا تیل اس طرح صاف نہیں ہوتا۔ یعنی ایسا درخت کہ جس کو صرف سورج طلوع ہوتے ہوئے روشنی لگے، باقی دھوپ نہ لگے، یا ایسا درخت اس طریقے پر لگا ہوا ہے کہ سورج غروب ہوتے ہوئے دھوپ لگے، اس کا تیل صاف نہیں ہوتا اتنا۔ لیکن جو درخت ایسی کھلی جگہ پر ہے کہ سورج طلوع ہونے سے لے کر غروب تک اس پر کیا لگتی ہے؟ دھوپ لگی رہتی ہے، تو اس زیتون کا جو تیل ہوتا ہے وہ شفاف اتنا ہوتا ہے کہ قرآن کہتا ہے یکاد زیتھا، قریب ہے کہ اس کا تیل یضیء، کیا ہو جائے؟ چمک جائے، چمک اٹھے، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اگرچہ اس کو آگ نہ چھوئے، اور اگر آگ چھو لے تو پھر کیا ہوگا؟ نور علی نور، روشنی پر روشنی ہوگی۔ یہدی اللہ لنورہ، اللہ رہنمائی کرتا ہے اپنے اس نور ایمان، نور ہدایت، نور قرآن کی طرف، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اور اللہ بیان کرتا ہے مثالوں کو، للناس، لوگوں کے لیے، واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آپ کا بدن ہے، اس میں سینہ ہے، سینے میں دل ہے، دل میں اندر فطرت نے ہدایت پڑی ہوئی ہے، اور اس فطری ہدایت کے اوپر نور قرآن بھی آ کے لگ جائے، نور سنت لگ جائے، تو نور علی نور ہو جائے گا۔ آگے، اور فی بیوت، اب جگہ بتا دی ہے اس نور کی، محل نور، نور ملتا کہاں ہے، کدھر سے لانا پڑتا ہے؟ فرمایا فی بیوت، ان گھروں میں، اذن اللہ ہو، کہ حکم دیا ہے اللہ نے، ان ترفع، کہ ان کی تعظیم کی جائے، ترفع بلند کیا جائے، مراد مساجد ہیں، تو مساجد کو بلند کرنے کا کیا مقصد ہے؟ ذرا 15 فٹ پہ لنٹر ڈالو، 18 فٹ پہ ڈالو، 3 منزل ہو، یہ مطلب ہے؟ ترفع بلند کیے جائیں، کیا مطلب ہے؟ ان کی تعظیم کی جائے، احترام کیا جائے، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس میں اللہ کا نام لیا جائے، يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، پاکی بیان کرتے ہیں، ہاں، اس کے اندر
اللہ کی بالغدو والآصال، صبح اور شام۔ کون پاکی بیان کرتے ہیں ان میں؟ فرمایا رجال، ایسے مرد پاکی بیان کرتے ہیں، لا تلہیہم تجارت، کہ نہیں غفلت میں ڈالتی ان کو تجارت، ولا بیع، اور نہ فروخت، ٹھیک ہے نا، یعنی تجارت ولا بیع، اور نہ خریدنا بیچنا، عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، و اقام الصلاۃ، تجارت منع نہیں ہے، بلکہ ایسی تجارت جو آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، یہ مذموم ہے۔ سمجھ آ گئی؟ فرمائے یہ ایسے لوگ مسجدوں میں اللہ کی پاکیاں بیان کرتے ہیں کہ لا تلہیہم تجارت، نہیں غفلت میں ڈالتی ان کو خرید و فروخت، عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، و اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے سے، و ایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دینے سے، یخافون یوما، وہ ڈرتے ہیں اس دن سے، تتقلب فیہ القلوب، جس دن کے اندر دل الٹ پلٹ جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ الٹ پلٹ، بوڑی روا بوڑی زلنا، ٹھیک ہے نا، ڈرتے ہیں اس دن سے کہ جس دن کے اندر تتقلب فیہ القلوب والابصار، الٹ پلٹ جائیں گے اس میں دل اور آنکھیں پتھرا جائیں گی اور دل اوپر آ جائیں گے۔ والقلوب کس طرح آیت ہیں؟ لدل خناجر، ٹھیک ہے نا، دل اوپر کو آ جائیں گے، اضطراب کی کیفیت، پریشانی کی کیفیت ہوگی، اس دن سے وہ ڈرتے ہیں۔ فرمایا لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ بدلہ دے اللہ ان کو اچھے ان کاموں کا جو وہ کرتے رہے، ویزیدہم، اور اللہ زیادہ کرے گا ان کے لیے، من فضلہ، اپنے فضل سے، بدلہ تو اللہ دے گا پورا اعمال کا، زیادہ کیا دے گا؟ اپنا دیدار کروائے گا اللہ، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا واللہ یرزق من یشاء، اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب، بے شمار، بغیر حساب کا معنی کیا؟ بے شمار دیتا ہے۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ، پہلے تم نے مومنین کے اعمال کی نور ہدایت کی مثال سمجھی، اب ان لوگوں کے بھی مثال ذرا سمجھو، وہ بھی دو قسم پر ہے کافر، ایک وہ جو قیامت کو ماننے والے ہیں اور قیامت کے لیے اعمال بھی کرتے ہیں، نیکیاں بھی ہیں، کافر جیسے یہودی عیسائی ہو گئے، اب نیک اعمال بھی کرتے ہیں، قیامت کو بھی مانتے ہیں، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو سرے سے قیامت کو مانتا ہی نہیں، دونوں کی الگ الگ مثال ہے۔ آؤ ذرا، فرمایا والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اعمالہم، ان کے اعمال کسراب، ریت کی طرح ہیں، کس کی طرح ہیں؟ مثل ریت کے ہیں، بقیعۃ، جو کدھر ہے؟ کھلے چٹیل میدان میں ہیں، بقیعۃ، صحرا میں ہے، یحسبہ الظمآن ماء، خیال کرتا ہے اس کو پیاسا پانی کا، پانی، پیاسا آدمی اس کو کیا خیال کرتا ہے؟ پانی کا، حتیٰ اذا جاءہ، پس جب یہاں تک کہ جب آتا ہے وہ اس کے پاس، تو لم یجدہ شیئا، نہیں پاتا اس کو کچھ بھی، پانی وانی نہیں ہوتا، ووجد اللہ، اور پاتا ہے وہاں اللہ کو، عندہ، اس کے پاس، فوفاہ، پس وہ پورا دے دیتا ہے اس کو اس کا حساب، واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ میری طرف دیکھو کیا مطلب ہے، مشرک بھی، پہلے مثال سمجھو پھر فٹ کرتا ہوں، پیاسا آدمی ریگستان میں دیکھتا ہے تو دور اس کو ریت چمکتی ہوئی نظر آتی ہے، یوں لگتا ہے تالاب ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دوڑتا ہے، وہ ٹیلا نظر آ رہا ہے نا، وہ جو پودا یا کوئی اوٹ نظر آتی، کہتے ہیں اس کے پاس پانی نظر آ رہا ہے، دوڑتا ہے، پیاسا ہے، ٹیلے کے پاس جب پہنچتا ہے ادھر پانی چھانی ہوتا ہی نہیں، وہ تو صرف چمک تھی جس سے یہ دھوکہ کھا گیا، پہنچتا ہے وہاں پر کچھ بھی نہیں، اب پانی بھی نہیں، تھک بھی گیا، دوڑ کے بھی آیا، وہاں کچھ نہ پایا، تو وہاں اب کس کو پائے گا؟ موت کو پائے گا، کس کو پائے گا؟ اب وہاں مرے گا، اللہ اس کی روح قبض کرے گا۔ فرمایا جس طرح صحرا میں
اس ریت کو پانی سمجھ کے دوڑنے والا پیاسا غلطی کھا جاتا ہے، نتیجہ آخر میں یہ نکلتا ہے کہ وہاں مرتا ہے پیاسا، پانی شانی کچھ نہیں ہوتا جس کو اس نے پانی سمجھا ہوتا ہے۔ یہی حال مشرکین اور ان کفار کے اعمال کی ہے۔ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، دنیا میں نیکیاں کرتے ہیں، نظریہ کیا ہے؟ جنت میں قیامت میں جائیں گے، ہمیں اس کا کیا ملے گا؟ بدلہ ملے گا۔ تو جس طرح پیاسے کو ریت پانی نظر آتی، پانی نہیں، اس کو بھی جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو بدلہ شدلہ کچھ نہیں پائے گا۔ تو ادھر تو پانی نہیں تھا، وہ مر گیا، ادھر پانی نہیں ہے تو یہ ہلاک ہوگا تو کدھر جائے گا؟ بدلہ جنت کا نہیں پائے گا تو کدھر؟ مثال حل ہو گئی ہے۔ آگے جاؤ۔ او کظلمات فی بحر، یا ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے، کظلمات جیسے اندھیرے ہیں، فی بحر سمندر میں، کیسے سمندر میں؟ لجی یغشاہ موج، لجی کیسے سمندر میں؟ گہرے سمندر میں، جیسے اندھیرے ہیں، فی بحر لجی گہرے سمندر میں، اور یغشاہ موج ڈھانپ لیتی ہے اس سمندر کی سطح کو موج، من فوقہ موج اس کے اوپر دوسری موج آتی ہے، من فوقہ سحاب اس کے اوپر بادل آتے ہیں، ظلمات بعضھا فوق بعض اندھیرے ہیں بعض کے اوپر۔ تو اب اگر سمندر کی گہرائی میں اذا اخرج یدہ نکالے گا، اگر یہ اپنا ہاتھ جب نکالے گا یہ ہاتھ، تو لم یکد یراہ قریب نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو دیکھ سکے گا۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا اور جس کے لیے اللہ نے نور نہیں مقرر کیا تو اس کے لیے کوئی نور ہدایت، نور ایمان نہیں ہے۔ یہ مثال کیسی ہے میرا دوست؟ سمندر ہے، اس کی حد درجہ گہرائی، یہ آپ کے چھوٹے چھوٹے ڈیم نہیں، سمندر عرب کے سمندر، جا کے جدہ کے ساحل پہ دیکھ لو نا تو خوف آتا ہے انسان کو، جی سیاہ پانی نظر آتا ہے، اس کی گہرائی ہے، اس کا اندھیرا ہے۔ پھر اوپر پانی ایک ہوتا ہے بالکل ساکت، تھما ہوا بھی نہیں، پانی میں موج ہی موج، موج کے اوپر کیا آ رہی ہے؟ موج آ رہی۔ تو یہ کیوں کہا؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پانی تھما ہوا ہو تو باہر کی روشنی پانی میں کیا کرتی ہے؟ اندر جاتی ہے، لیکن جب پانی میں اضطراب ہو، موج، موج کے اوپر موج، اور اوپر اندھیرا ہے، اور اس کے اوپر بھی بادل ہیں کہ چاند وغیرہ ستاروں کی روشنی بھی نیچے بادل کی وجہ سے نہیں آ سکتی۔ اب سمندر کی گہرائی میں اگر ایک بندہ اپنا ہاتھ بھی نکال کے دیکھنا چاہے گا تو اس کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا، چاہے جائے کہ وہ کہیں دور چیز کو دیکھ لے۔ فرمایا کافر، اس گمراہ کافر کی مثال جس کے اندر سینے میں جو نور، جو استعداد فطرتی نور تھا وہ بھی مٹ چکا ہے، گہرائی میں جو نور تھا وہ بھی مٹ چکا ہے، نہیں ہے، مسخ کر دی اس نے فطرت، اور اوپر سے اس نے اپنا عمل بھی کفر کا کیا ہے، وہ اندھیرا آ گیا، اس کے اوپر سے اس کے یار دوست بھی اس کو کفر پہ کیا کر رہے ہیں؟ لگا رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو اب بتاؤ، جس کو اتنے اندھیروں نے گھیر لیا ہو، یہ نور ہدایت، نور ایمان تک پہنچ سکے گا؟ اس تک پہنچنے کے لیے تو ان اندھیروں سے نکلنا پڑتا ہے، اور وہ نکلتا اس ماحول میں لگا ہوا ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں، آپ دیکھیں جب تک وہ برائی کے ماحول میں ہوتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے، لیکن جب اس ماحول سے نکلتے ہیں ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ اندھیرے ہوتے ہیں، اوپر نیچے اس پہ چڑھتے ہیں اور اس کے دل تک حق بات پہنچنے، تو اس دل کے روشنی تہ کے اندر نور ایمان داخل ہو تو بھلا کیسے ہو؟ سمجھ آئیے مثال ثناء اللہ؟ آگے
الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ یسبح پاکی بیان کرتی ہے، لہو اس کے لیے، پاکی بیان کرتے ہیں اس کے لیے، من فی السماوات والارض جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، آسمان والے بھی پاکی، زمین والے بھی پاکیاں بیان کرتے ہیں، والطیر صافات، اور پرندے پر پھیلائے ہوئے، صافات پر پھیلائے ہوئے فضا کے اندر، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک مخلوق نے جان رکھی ہے صلاتہ اس کی عبادت، و تسبیحہ اور اس کی پاکی بیان کرنا، ہو ضمیر دونوں جگہ مرجع کدھر کر دو راجے، اللہ کی طرف۔ تو اب معنی کرو، ہر ایک مخلوق نے عالمہ جان لی ہے صلاتہ، اللہ کی نماز، صلات کا لغوی معنی نماز، لیکن یہاں دعا ہے، یعنی اللہ کو پکارنے کا طریقہ ساری مخلوق کو آتا ہے، پرندوں کو، چرندوں کو، درندوں کو، ٹھیک ہے نا، ہر ایک نے جان لیا ہے اس کو پکارنا، وہ تسبیحہ اور اس کی تسبیح بیان کرنا، اپنے اپنے طریقے اللہ نے سب کو سکھا دیے۔ دوسری صورت میں معنی کرو کہ ہو ضمیر کا مرجع راجع کرو ان مخلوقات کی طرف، تو معنی کرو کل قد علما، تحقیق جان لیا ہے ہر مخلوق نے صلاتہ اپنی عبادت کا طریقہ، صلاتہ ان جس طریقے پہ اس نے عبادت کرنی ہے اس نے وہ طریقہ جان رکھا ہے۔ پرندوں کو مولوی کی تقریر سن کے کوئی اللہ سے بات مانگنے کا طریقہ سیکھنا پڑتا ہے؟ نہیں، اس نے جس طریقے پہ کرنی ہے وہ طریقہ اس کو رب نے سکھلایا ہوا ہے، وہ جان چکا ہے، وہ تسبیحہ، اور جس طریقے سے مالک کی پاکی بیان کرنی ہے مخلوق نے، ہر مخلوق نے اپنی وہ پاکی جان رکھی ہے، واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ علم والا ہے اس پر، جاننے والا ہے اس کو جو یہ کرتے ہیں، وللہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے سلطنت، بادشاہت آسمان و زمین کی، اسی کی طرف ہے پلٹنا۔ الم تر ان اللہ، کیا تو نہیں دیکھتا کہ بے شک اللہ یزجی سحاباً چلاتا ہے بادلوں کو، ثم یؤلفہ بینہ پھر ان کو ملاتا ہے آپس میں، ثم یجعلہ رکاما پھر ان کو کرتا ہے اوپر نیچے تہ بر تہ، فتر الودقا پس تو دیکھے گا بادل بارش کو، یخرج من خلالہ نکلتی ہے اس کے بیچ سے۔ اور کبھی یہ بھی نظارہ کر لیا کرو نا کس طرح اللہ بادلوں کو ہانکتا ہے، ٹھیک ہے، چلاتا ہے، ثم یؤلفہ پھر بالکل ملا کے پورے آسمان پہ ایک چادر کر دیتا ہے ان کو، پھر کیا کرتا ہے، ثم یجعلہ رکاما پھر کر دیتا ہے ان کو اوپر نیچے تہ بر تہ کر دیتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، فتر الودقا تو دیکھے گا بارش اس کے بیچ سے نکلتی ہے، بارش کس سے نکلتی ہے، اس کے بیچ سے نکلتی ہے، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَيُنَزِّلُ اور اللہ اتارتا ہے، برساتا ہے، مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے، مِن جِبَالٍ یہ کیا معنی ہے، آسمان سے پہاڑ اتارتا ہے؟ ہاں گزشتہ سال جنہوں نے پڑھا ہے تو ان کے ذہن میں ہے، معنی کرو اللہ اتارتا ہے آسمان سے، من جبال پہاڑوں جیسے بادلوں سے، کس سے، پہاڑوں جیسے بادلوں سے، من برادن کیا، اولے، اللہ پہاڑوں جیسے بادلوں سے کیا اتارتا ہے، اولے، پختوں کی ہوتا گلئی ہوئی، ان کو بھی چاہتے ہیں کریڑی، ٹھیک ہے نا، اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں، اولے بھی کہتے ہیں، ژالہ باری بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب معنی کرو اللہ نازل کرتا ہے، اتارتا ہے آسمان سے، من جبال پہاڑوں جیسے بادلوں سے، ان کو پہاڑوں جیسا اس لیے کہا جب تم غور کرو نا بادلوں کو تو یوں لگتا ہے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ٹھیک ہو گیا، تو پہاڑوں جیسے بادلوں سے، فیہا من بارادن اس میں سے کیا نازل کرتا ہے وہاں سے، من بارادن اولے، ایک برد ہوتا ہے ایک بارد ہوتا ہے، اگر را کے سکون کے ساتھ ہو برد تو برد ٹھنڈک کو کہتے ہیں، سردی کو، جا البرد والجبات، سردی بھی آ گئی، کوٹ بھی آ گئے، ٹھیک ہے نا، اور اگر بارد ہو را کے زبر کے ساتھ
تو پھر کس کو کہتے ہیں؟ اولے کو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں کیا ذکر ہے؟ اولے ہیں، ہاں، من باردن فیصیب بہ من یشاء، پس پہنچاتا ہے وہ اولے جس کو چاہتا ہے۔ کسی کی گاڑی کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اب اتنے اتنے بڑے بڑے اولے برستے ہیں، شیشے توڑ کے رکھ دیتے ہیں، کئیوں کی فصلیں اجڑ جاتی ہیں، اور کئی خود پھنستے ہیں تو ان کے سروں پہ بھی آ کے لگے، ٹھیک ہے نا؟ تو فرمائے پہنچاتا ہے وہ اولے جس کو چاہتا ہے، وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ، اور پھیرتا ہے جس سے چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس سے اولے پھیر دیتا ہے، بچا دیتا ہے، جس پہ چاہتا ہے برسا دیتا ہے۔ یکاد ثنا برقہ، قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک، ثنا کس کو کہتے ہیں؟ بجلی کی چمک کو کہتے ہیں۔ فرمایا قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک، یذہب بالابصار، لے جائے آنکھوں کو۔ یا بادلوں کی بجلی گرجتی چمکتی ہے تو فرمایا قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک یذہب بالابصار، آنکھوں کے لے جائے۔ ڈر لگتا ہے، خطرہ لگتا ہے کہ آنکھیں، بینائی نہ ختم ہو جائے، اتنی تیز چمک ہوتی ہے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ الٹتا پلٹتا ہے رات دن کو، کیا؟ ہاں، عدلتا بدلتا ہے، یہ بھی معنی کرو، ٹھیک ہے؟ اللہ الٹتا پلٹتا ہے، عدلتا بدلتا ہے رات دن کو۔ ان فی ذالک لعبرۃ، بے شک اس میں البتہ عبرت ہے، لأولی الابصار، آنکھوں والوں کے لیے، بصیرت والوں کے لیے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ نے پیدا کیا ہے ہر جاندار کو، من ماء، کس سے؟ پانی سے۔ جتنے بھی جاندار ہیں سب کس سے پیدا کیے ہیں؟ پانی سے پیدا کیے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، پس کچھ ان میں سے چلتے ہیں اپنے پیٹ کے بل، جیسے سانپ ہو گئے اور کیڑے مکوڑے پیٹ کے بل چلتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور کچھ ان میں سے وہ ہیں جو چلتے ہیں دو پاؤں پر، دو ٹانگوں پر۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، کچھ ایسے ہیں کہ جو چلتے ہیں چار پاؤں پر۔ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، پیدا کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے۔ تو پیٹ پہ چلنے والے، دو پاؤں پہ چلنے والے، چار پہ، تو ایسے بھی تو ہیں جو 20 20 30 30 زنزا، جی قتلی تکا، کیا کہتے ہو آپ اس کو؟ ہمارے ہندکوں کی بولی میں کنسلا بھی کہہ دیتے ہیں، وہ لمبی سی ہوتی ہے، اس میں کئی ٹانگیں ہی ٹانگیں ہوتی ہیں، اس کے پاؤں ہی پاؤں ہوتے ہیں زنجیر کی طرح۔ تو او میرا دوست، اللہ رب العزت ایک تو ان چیزوں کا ذکر ہے کہ جو عام تمہیں دکھتی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ عام نہیں ہوتی، اس لیے ذکر نہیں۔ دوسری وجہ، یخلق اللہ ما یشاء میں وہ بھی کیا کر دیا ہے؟ شامل کر دیا، ٹھیک ہو گیا۔ آگے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات، تحقیق ہم نے نازل کی ہیں ایسی آیتیں مبینات جو وضاحت کرنے والی ہیں۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ توفیق دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ ویقولون آمنا، زجر للمنافقین، کیا؟ چونکہ منافقین نے الزامات بھی پیغمبر پر لگائے ہوئے تھے، اور پھر ساتھ غزوات پر بھی جاتے تھے، سمجھ آ گئی؟ جیسے رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی وغیرہ، تو ان کو زجر ہے۔ فرمایا وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لے آئے اللہ پر، وبالرسول، اور رسول پر، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی۔ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، پھر ان میں سے پھرتا ہے ایک گروہ، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس اقرار کرنے، اعتراف کرنے کے بعد۔ فرمایا وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، فرمایا نہیں، حالانکہ یہ مومن، یہ جو اقرار کرتے ہیں اور پھر پھرتے ہیں، حقیقت میں یہ مومن نہیں ہے، منافق ہیں۔ آگے فرمایا وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، تو إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، تو اچانک ان میں سے ایک فریق اعراض کرنے والا ہوتا ہے۔ منافق کی کیفیت کا ذکر ہے کہ وہ پیغمبر سے کبھی بھی فیصلہ کروانے، اس کو پتہ ہے اندر سے مومن ہے نہیں، اور معلوم ہے کہ پیغمبر حق کے اوپر فیصلہ کرے گا، ہاں
کبھی ایسی صورت آ جائے کہ منافق کو پتہ ہے کہ میری بات ٹھیک ہے اور پیغمبر ٹھیک ہی فیصلہ کرتے ہیں تو میرے حق میں کیا ہوگا، فیصلہ ہوگا، اس کو 100% پتہ ہے، کبھی کبھی صحیح بات بھی ہوتی ہے نا، تو پھر بالکل پیغمبر ہی سے فیصلہ کرواتے، ٹھیک ہے نا، بالکل تابع دار، چلو فیصلہ کرواتے ہیں، اس کو پتہ ہے کہ میرے حق میں فیصلہ ہونا ہے، اور اگر یہ پتہ ہو کہ میں غلطی پر ہوں، فیصلہ میرے حق میں، پھر کہیے نہیں، فیصلہ دوسرے کا نام لیں گے، سمجھ آ گئی؟ ہاں، پاکستان میں شریعت عدالت ہے کہ نہیں، کورٹ، کتنے آدمی جاتے ہیں فیصلے کے لیے؟ کوئی بھی نہیں جاتا، سمجھ آ گئی؟ آگے ان کو پتہ ہے کہ جب حق کے اوپر فیصلہ ہے تو ادھر کوئی نہیں جاتا، فرمایا وَإِن يَكُن لَّهُمْ حَقٌّ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اگر ہو ان کے لیے حق، یعنی فیصلہ ان کے حق میں نہ ہونا ہو، فائدہ ان کا ہو، تو یأتوا الیہ، آتے ہیں اس پیغمبر کی طرف، مذعنین، تسلیم کرتے ہوئے، کیا کرتے ہوئے کہ جی تابعدار، تسلیم کرتے ہوئے، افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، ام ارتابوا، یا یہ شک کرتے ہیں، ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا یہ خوف کرتے ہیں کہ ظلم کرے گا ان پہ اللہ اور اس کا رسول۔ یہی باتیں ہو سکتی ہیں پیغمبر کے پاس دین کے مطابق فیصلہ نہ کروانا، پیغمبر کا فیصلہ چھوڑنا، یا تو ان کے دلوں میں بیماری یا منافق ہے پکے، یا ان کو شک ہے، کیا ہے، شک ہے پیغمبر کے متعلق، یا ان کو یہ خطرہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مجھ پہ کیا کریں گے، ظلم کریں گے، ناجائز فیصلہ کریں گے، انہی باتوں کی وجہ سے نہیں آئے گا۔ فرمایا یہ ساری باتیں نہیں ہیں، نہ پیغمبر اور نہ پیغمبر کا اللہ ظلم کرتا ہے اور نہ ہی زیادتی کرتا ہے، اصل بات یہ ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، نفاق ہے، سمجھ آ گئی؟ ہاں، یہ منافق ہے۔ فرمایا بل اولئک هم الظالمون، یہ کیا ہیں، خود ظلم کرنے والے ہیں، پیغمبر کے اوپر فیصلہ نہیں کرواتے۔ انما کان قول المؤمنین، ان کی حالت تو سن لی، اب مومن کی کیا کیفیت ہوتی ہے، فرمایا انما کان قول المؤمنین، بے شک مومن کی بات، مومن کا کہنا، اذا دعوا الی اللہ، ہوتی ہے بات مومن کی جب بلائے جاتے ہیں وہ اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، لیحکم بینہم، کہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، ان یقولوا، یہ کہ کہتے ہیں، سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر دی۔ مومن تو یہ کہتا ہے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ، اور فرمایا جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور ڈرتا ہے اللہ سے، وَيَتَّقِهِ، اور تقوی اختیار کرتا ہے، بچتا ہے مناہی سے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، پس یہی لوگ کامیاب ہیں۔ امام قرطبی اس آیت کے نیچے لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تھے، مسجد نبوی میں آرام فرما رہے، ٹیک لگائی، اتنے میں ایک شخص دروازے میں آیا، کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اسلمت لرب العالمین، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہے، نہ اس کو دعوت دی ہے، نہ اس کو کچھ کہا ہے، آ کے خود ہی کلمہ، فرمایا وَهَلْ لِذَلِكَ سَبَبٌ، وجہ ہے تیرے مسلمان ہونے کی، ویسے ہی پڑھ دیا؟ کہتا ہے میں کیا سبب ہے؟ کہنے لگا میں روم کا عیسائی ہوں اور میں وہاں کا مذہبی پیشوا ہوں، پارلیمنٹ میں بھی میرا عہدہ ہے، آپ کا ایک مسلمان قیدی ہمارے جیل میں تھا، وہ پنجرے میں بند ہے اور اندر اپنی کتاب قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، تو اس نے ایک ایسی آیت کی تلاوت کی کہ جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا یہ تو ساری آسمانی کتابوں کا نچوڑ صرف ایک آیت میں پیش کر دیا، یہ واقعی اللہ ہی کی کتاب ہو سکتی، یہ کسی بندے کی کتاب ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حیران کی، کہتے ہیں کون سی آیت تو نے سنی تھی کہ جس میں تو یہ پورے تورات انجیل اور آسمانی کتابوں کا، کہنے لگے یہ آیت، کون سی آیت؟ پھر امام قرطبی معنی کرتے نچوڑ سمجھ میں آئے کہ من یطع اللہ، جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی فرائض میں،
وَرَسُولَهُ فِي السُّنَنِ اور رسول کی اطاعت کرے گا سنتوں میں، وَيَخْشَ اللَّهَ فِي مَا مَضَىٰ مِنْ عُمْرِهِ ڈر گیا اللہ سے ان گناہوں کے بارے میں جو ماضی میں ہو چکے ہیں اس کی عمر میں، وَيَتَّقِهِ اور آئندہ بھی اپنے آپ کو بچا لیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ بس یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو سچ بتاؤ، فرائض میں اللہ کی، سنتوں میں پیغمبر کی، ماضی کے گناہوں پر بھی ڈر رہا ہے، آئندہ بھی بچ رہا ہے، یہی تو خلاصہ ہے جی۔ آگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کوئی شک نہیں، اللہ نے ہمارے نبی کو جوامع الکلم سے نوازا تھا۔ کس سے؟ جوامع الکلم کا مطلب مختصر سی بات میں الفاظ کم، اس میں علوم کے سمندر پرو دینا۔ اور جوامع الکلم کی مصداق دو چیزیں ہیں، ایک رب کا قرآن ہے، ایک نبی کا فرمان ہے۔ آگے جی فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ اور قسمیں اٹھائی ہیں ان منافقوں نے، جہد ایمانہم اپنی مضبوط قسمیں، لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ اگر تو نے حکم دیا ان کو تو لَيَخْرُجُنَّ تو ضرور بضرور نکلیں گے۔ پہلے تو نہیں گئے نا، عذر پیش کیے، آئندہ کہتے ہیں اللہ کی قسم آئندہ کوئی ایسا مار کا آگے نا۔ عجیب لوگ ہیں، ٹانگیں بھی کاٹتے ہیں، مارتے ہیں، اندر سے جڑیں کاٹتے ہیں، نہیں جاتے موقع آنے پر، اور جب اس موقع کو ٹال دیتے ہیں پھر کہتے ہیں بس مجبوریت تھی، آئندہ کوئی ضرورت پڑی میرے لائق خدمت ڈیوٹی تو ہم ضرور جائیں گے آپ کے ساتھ۔ تو اللہ کہتے ہیں سنو، فرمایا قسمیں اٹھاتے ہیں اپنی مضبوط قسمیں اللہ کے نام کی کہ اگر آپ نے ان کو حکم دیا تو لَيَخْرُجُنَّ ضرور بضرور نکلیں گے۔ قل کہہ دیجئے لا تقسموا لا تقسموا قسمیں نہ اٹھا، بس قسمیں اٹھانے کی ضرورت ہے کیوں؟ طاعۃ معروفۃ، کیا طاعۃ معروفۃ مطلب کیا ہے؟ المطلوب منکم طاعۃ معروفۃ، تم سے قسموں کا مطالبہ نہیں کیا گیا، تم سے معروف طریقے کے مطابق اطاعت کا مطالبہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ لگ جائے گا پتہ کہ اطاعت کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ طاعۃ معروفۃ سے پہلے کیا لکھا لو گے؟ المطلوب منکم طاعۃ معروفۃ، ایک معنی، یا دوسری توجیہ کرو کہ جی قسمیں نہ اٹھاؤ، تم جو اتنے تابعداری کی قسمیں اٹھاتے ہو نا تو طاعتکم معروفۃ، تمہاری اطاعت ہمیں معلوم ہے، طاعتکم تمہاری تابعداری ہمیں معلوم ہے جس درجے کے تم ہے تابعدار۔ آگے جی فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خبر رکھنے والا اس کی جو تم عمل کرتے ہو۔ قل کہہ دیجئے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، فإن تولوا پس اگر تم پھر گئے، فإنما علیہ ما حمل تو پس بے شک اس پیغمبر پر وہ ذمہ داری ہے جو اس پر ڈالی گئی ہے، وعلیکم اور تمہارے اوپر وہ ذمہ داری ہے حملتم جو تم پر ڈالی گئی ہے۔ پیغمبر کی ذمہ داری کیا تھی کہ پہنچانا، تبلیغ، ٹھیک ہے، تبیین، تشریح، اور تمہاری ذمہ داری کیا تھا؟ ایمان لانا، تصدیق کرنا، ماننا، ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا اطاعت کرو اللہ اور رسول کی، پھرو گے تو پیغمبر کے اوپر جو ذمہ داری ڈالی گئی وہ ان کی ذمہ داری وہ ہے، اور تمہاری ذمہ داری کیا ہے جو تم پر ڈالی گئی۔ آگے وَإِن تُطِيعُوا اگر تم اطاعت کرو گے، یعنی میرے پیغمبر کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر تم پھرو گے، کیوں؟ اس نے اپنی ذمہ داری جو اس پر ڈالی گئی تھی وہ ادا کر دی ہے، پہنچا دیا ہے، اور تم پر جو ذمہ داری تھی ماننے کی، تصدیق کی، وہ تم نے بجا نہیں لائی تو سزا تمہیں ملے گی۔ وَإِن تُطِيعُوهُ اگر تم اطاعت کرو گے اس پیغمبر کی، تہتدوا تو راہ پا جاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ نہیں ہے رسول کے ذمے مگر پہنچا دینا کھل کر، تو ذمہ داری بتلا دی رسول کی کہ نہیں؟ فرمایا نہیں ہے رسول کے ذمے مگر پہنچانا کھول کر۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک، کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ ضرور بضرور اللہ ان کو خلافت دے گا، حکومت دے گا، فی الارض زمین میں، کما استخلف الذین جس طرح اللہ نے خلافت دی ان لوگوں کو، من قبلہم جو ان سے پہلے گزرے۔ اور دوسرا وعدہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ اور البتہ ضرور بضرور جما دے گا اللہ، جما دینا
پکا کر کے جم جانا. تو فرمایا اللہ جما دے گا ان کے لیے ان کا دین الذی ارتضیٰ ہو، وہ دین جس کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ بدلے میں دے دے گا ان کو، بدل دے گا ان کے لیے مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ، ان کے خوف کے بعد امنا، کیا چیز؟ امن دے دے گا. فرمایا یعبدوننی، میری ہی بندگی کریں گے، ولا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. آیت کا مطلب سنو. فرمایا اللہ نے مومنوں سے وعدہ کر رکھا ہے. آیت جب اتر رہی تھی، مدینہ منورہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور سن 6 ہجری کے قریب یہ آیت جب جیسے ابھی آپ شروع میں پڑھ چکے اس دوران اتری. اللہ کا وعدہ ہے تم سے، تمہیں خلافت دے گا اور تمہیں تمہارا دین مضبوط جما دے گا زمین میں، جو اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا. خوف کو ختم کر کے، تم اس وقت پوری دنیا کے خوف و ہراس میں ہو، یہ ختم کر کے تمہیں امن سے نواز دے گا. میری بندگی کریں گے، میرے ساتھ شرک نہیں کریں گے. یہ وعدہ اللہ کا پورا کب ہوا؟ او بھائی خلفائے راشدین کی خلافت میں کیا ہوا ہے؟ اگر آپ کہیں یہ نہیں پورا ہوا تو یہ قرآن کا وعدہ کو بعد میں پورا ہوگا، اب پورا ہو رہا ہے. یہ وعدہ پورا ہوا صحابہ کے دور میں کہ اللہ نے خلافت دی ان کو، دین جمایا ان کو کا، اور خوف ختم کر کے امن پیدا ہوا کہ 22 لاکھ مربع میل کا فرمان روا تنہ تنہا باغ میں سویا ہوا ہے. خوف بھی گیا، امن آیا. اگر یہ بات سچ ہے اور 100% سچ ہے قرآن کی بات، تو پھر مان لو کہ خلفائے اربعہ، خلفائے راشدین کی خلافت بھی حق ہے. سمجھ آ گئی؟ تو پھر جو لوگ کہتے ہیں ابو بکر نے خلافت غصب کی، فاروق اعظم نے غصب کی، عثمان غنی نے غصب کی، تو غصب کی ہوئی خلافت کو اللہ خلافت کہتا ہے پھر؟ جی حقیقت میں دیکھو تو خلفائے اربعہ، ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت امیر المومنین حضرت عمر، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو تو دین جمع ہے کہ نہیں ان کے دور میں؟ جمع بھی ہے، امن بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس آیت کی روح سے صاف واضح ہے کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں خلفاء کی خلافت پر یا ان کی ترتیب پر، ان کو اعتراض ہے کہ ابو بکر پہلا خلیفہ نہیں تھا، قرآن کے روح سے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ غلط کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آگے جاؤ. وَمَنْ كَفَرَ، جو کوئی انکار کرے گا، کفر کرے گا اس کے بعد، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ فاسق ہیں. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، قائم کرو نماز، دیتے رہو زکوٰۃ. وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو. لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا، تو ہرگز خیال نہ کر ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، مُعْجِزِینَ فِی الْأَرْضِ، کہ وہ عاجز کرنے والے ہیں زمین میں. کافروں کو تو گمان نہ کر کہ یہ کیا کرنے والے ہیں، اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے. وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور البتہ بہت ہی برا ہے پلٹ کر جانے کی جگہ ٹھکانہ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم. چاہیے سورت کے مقاصد، ٹھیک ہے نا، اصلاح معاشرہ، صورت کی مقاصد، چونکہ صورت ختم ہونے کو ہے، خلاصہ اور مقاصد سمجھو. فرمایا اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین، چاہیے کہ اجازت طلب کرے تم سے وہ لوگ کہ جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ. والذین، اور وہ لوگ لم یبلغوا الحلم، جو نہیں پہنچے کس تک؟ الحلم، جوانی تک. منکم، تم میں سے، 3 مرات، 3 اوقات میں. کتنے اوقات میں؟ بالغ تو نہیں ہوئے لیکن بلوغت کے قریب ہیں. کتنے اوقات میں تم سے تمہارے نوکر، غلام، تمہارے بچے جتنے بھی ہیں سب اجازت مانگے. کتنے اوقات میں؟ 3 اوقات میں. وہ کون سے ہیں؟ فرمایا 3 مرات من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے.
نماز فجر سے پہلے آپ کے گھروں میں یہ نہیں ہے کہ باپ بیٹا شادی شدہ یا سیدھا ان کے کمرے میں چلا جائے، یا بیٹا ہو اٹھے اور سیدھا ماں باپ کے کمروں میں چلا جائے، نہیں، یہ پہلا وقت ہے، پابندی لگاؤ گھر میں، ٹھیک ہو گیا؟ اگر آنا ہے دروازہ بے شک کنڈی نہیں لگی یا جو بھی ہے دستک دو، ٹھیک ہے؟ جب آواز ہو آ جاؤ، پھر کیا کرو؟ چلے جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ ایک صحابی نے سوال کیا تھا کہ جی میری ماں تو بالکل اکیلی ہوتی ہے، کیا؟ جی کوئی نہیں ہوتا نا۔ اللہ کے نبی سے فرمایا کیا آپ یہ پسند کریں گے آپ جائیں اور آپ اپنی والدہ کو بغیر لباس کے دیکھ لیں؟ سمجھ آ گئی؟ بھئی کیا پتہ جب ایک ٹائم کا منع کر دیا ہے آپ نہ جائیں، سمجھ آ گئی؟ ایک دوسرا وقت کیا ہے؟ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ، اور اس وقت جب دوپہر کو تم اپنے لباس اتارتے ہو، کیونکہ عرب میں گرمی ہوتی تھی، کیا ہوتی تھی؟ تو دوپہر کو لوگ سوتے اپنے اپنے کمروں میں، تو لباس کیا کر دیتے؟ اتار دیتے تھے۔ تو فرمایا اس اوقات دوپہر کے وقت بھی جب سونے کا وقت ہے، قیلولے کا لوگ آرام کرتے ہیں، تو کسی کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، نماز عشاء کے بعد، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ بھی اوقات کیا ہوتے ہیں؟ خلوت کے پردے کے اوقات ہیں، کیا ہیں؟ فرمایا ثلاث عورات لکم، یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں تمہارے لیے، لیس علیکم جناح، کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر، ولا علیہم، اور نہ ان کے اوپر، یعنی ان لڑکوں پر، ان غلاموں پر، بعدہن، ان اوقات کے علاوہ، ان 3 اوقات کے علاوہ آنے جانے میں کوئی گناہ نہیں، حرج نہیں، کیونکہ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، تمہارے بعض پر ایک دوسرے پر چکر لگاتے رہتے ہیں۔ طواف کا معنی ہے گھومتے رہتے ہیں، ظاہر بات ہے گھر میں کبھی ایک کمرے میں بندہ جائے گا کبھی دوسرے میں جائے گا تو منع نہیں ہے، لیکن ان 3 اوقات کو تمہارے لیے ستر اور پردے کا قرار دیا اور تمہاری بہتری کے لیے، اس لیے کیا کرو؟ ان اوقات میں نہ جایا کرو، اگر ضرورت ہو تو پھر اطلاع اور اجازت کے بعد، ٹھیک ہو گیا؟ آگے کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ تمہارے لیے احکامات، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا حکیم حکمتوں والا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُومَ، ہاں ٹھیک ہے نا؟ فرمایا وہ بچے، اذا بلغ الاطفال، جب بچے پہنچ جائیں جوانی کو، تو فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو ان بچوں کو بھی چاہیے کہ یہ بھی اجازت طلب کریں جس طرح ان سے بڑے بچے پہلے کیا کرتے تھے؟ اجازت طلب کریں۔ بہت ہی چھوٹا بچہ ہے وہ آئے گا بھی جائے گا بھی، ٹھیک ہے، لیکن جو ہی یہ بڑا ہونے لگ جائے گا پھر اس کو بھی وہی تربیت دو کہ جو آپ سے پہلے جس طرح لوگ بڑے بچے، بڑے بیٹے بھائی آپ کے اجازت طلب کرتے ہیں تو آپ بھی کیا کریں؟ اجازت طلب کر کے آئیں۔ آگے کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں، اپنے احکامات، واللہ علیم حکیم، اللہ علم والا حکیم حکمتوں والا ہے۔ والقواعد من النساء، اور بیٹھ جانے والی عورتوں میں سے، کن میں سے؟ یہ بیٹھ جانے والی، کیا باقی عورتیں نہیں بیٹھتی؟ بیٹھتی تو ساری ہیں۔ قواعد یعنی وہ عورتیں جو معمر ہونے کی وجہ سے بیٹھ گئی ہیں، بوڑھی ہیں، ٹھیک ہے، ہاں، ان کو حیض نفاس بھی نہیں اور ان کو بچے ولادت کی عمر نہیں رہی، ٹھیک ہے، مایوس عمر ہے، بوڑھی ہیں، تو فرمایا والقواعد من النساء، اور وہ بوڑھی عورتوں میں سے، اللہ لا یرجون نکاحا، جو امید نہیں رکھتی نکاح کی، نکاح کی عمر نہیں ان کی، فلیس علیہن جناح، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یضعن ثیابہن، کہ وہ رکھ دیں اپنا زائد لباس۔ کون سا لباس؟ کیا معنی ہے؟ جو جوان لڑکی جو پردے والا لباس پہنتی ہیں نا، برقع، وہ اگر وہ کیا کر دیں؟
بڑی چھالیں بڑی چادریں وہ رکھ دیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کے لیے بھی شرط کیا ہے؟ غیر متبرجاتین، درا حال ہے کہ نہ ظاہر کرنے والی ہو بزینت، ان زینت کو. اگر بوڑھی ہے لیکن ہے پوری استاد، بوڑھی ہے اور زینت ظاہر کرنا چاہتی ہے تو پھر اس بوڑھی کے لیے بھی اجازت نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ ہاں. فرمایا ہوا ان یستعففنا، اگر وہ پاک دامن رہیں عورتیں تو خیر لہن، ان کے لیے کیا ہیں؟ بہتر ہیں. واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا علیم جاننے والا ہے. لیس علی الاعمی حرج، نہیں ہے اندھے پر کوئی حرج، ولا علی الاعرج، اور نہ لنگڑے پر حرج کوئی حرج ہے، ولا علی المریض، اور نہ بیمار پر کوئی حرج ہے، ولا علی انفسکم، اور نہ تم پہ کوئی حرج ہے، الزام ہے. ان تاکلوا من بیوتکم، تم کھاؤ اپنے گھروں سے، او بیوت آبائکم، یا اپنے باپوں کے گھروں سے، او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھر سے، او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچوں کے گھروں سے، او بیوت عماتکم، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، اخوالکم ماموں کے گھروں سے، ٹھیک ہے نا، او بیوت خالاتکم، یا تمہاری خالاؤں کے گھر سے. مانا آیا بیوت اخوانکم، بھائیوں کے گھر سے بھی اجازت ہے، کھاؤ کوئی حرج نہیں. اور اسی طرح او بیوت اخوالکم، کہاں میں پڑھ رہا تھا؟ او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے گھر سے کھاؤ تو کوئی حرج نہیں ہے. او ما ملکتم مفاتحہ، یا وہاں سے کہ مالک ہیں تمہارے، تو ملک تم کے مالک ہو گئے تم ان کی چابیوں کے. او صدیقکم، یا اپنے دوست کے گھر سے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیس علیکم جناح، کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، ان تاکلوا جمیعا، کہ سارے مل کے کھاؤ، او اشتاتا، یا الگ الگ کر کے کھاؤ. میری طرف دیکھو، یہ اتنی لمبی وضاحت کس بات کی ہے؟ اندھے پر، لنگڑے پر، بیمار پر کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ اندھے لنگڑے کا ذکر کیوں کیا؟ یہ عرب کے رواج کی تردید کے لیے کہ عموماً ان کو لوگ پسند نہیں کرتے. کیا؟ لنگڑا آ گیا، لولا آ گیا، نابینا آ گیا، تو اس کو اپنے گھر آنے پر بھی کوئی پسند نہیں کرتا، کھانے میں بیٹھنے پر بھی کوئی پسند نہیں کرتا. تو خاص طور پر ان معذوروں کا ذکر الگ کر دیا، ورنہ اجازت تو باقیوں کو بھی دی ہے. سمجھ آ گئی کہ تم پر بھی کوئی حرج نہیں، باپ کے گھر سے کھاؤ. تو باپ کے گھر سے بندہ نہیں کھائے گا تو کس کے گھر سے کھائے گا؟ بھائی کبھی کبھی باپ الگ رہتا ہے بیٹا، تو تم باپ کے گھر سے کھا سکتے ہو، باپ آپ کے گھر سے آ کے، اس میں کوئی حرج. بھائی کے گھر سے کھاؤ، خالہ کے گھر سے کھانا پکائے جا کے کھاؤ، دوست کے گھر سے کھانا پکائے جا کے کھاؤ، بہن کا گھر ہے وہاں سے کھاؤ. یہ جتنے رشتے یہاں کیا ذکر کیے ہیں، ان گھروں میں کھاؤ. مانگ کے جی روٹی لاؤ، کھانا ہے، موڈ کھانے کا ہے، کوئی حرج ہو. دوست کے گھر میں بھی کھا لو، مانگ لو، بھائی کھاتے ہیں. سمجھ آئی؟ لیکن یہ بھی لکھا ہے مفسرین نے، یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے گھر میں بھی جاؤ، جو چیز انہوں نے چھپا کے کوئی رکھی ہوئی ہے تم ٹٹول کے ان کے وہ نکال کے کھاؤ. نہیں، مطلب عام روٹین میں جو چیزیں کھائی جاتی ہیں اس کے کھانے پر تمہیں کوئی حرج نہیں ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ بعض مفسرین اس آیت کی توجہ یوں بھی کرتے ہیں کہ عموماً ایسے ہوتا تھا، صحابہ کرام جہاد کے میدان پہ جاتے تو پیچھے گھر خالی رہتے، کوئی نابینا نہیں جا سکتا، اس کو چابی دے جاتے. کوئی لنگڑا ہے، میرے گھر کی چابی لے لو، آپ میرے گھر کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے. کوئی بیمار ہے، رہ گیا، کہتے ہیں یہ میرے گھر کی چابی لے لو. تو اب وہ ضرورت مند ہونے کے باوجود بھی پانی بھی نہیں پیتے تھے اس کے گھر کے. تو فرمایا جب تمہیں چابی کا مالک بنا دیا گیا ہے تو اگر تم دستور کے مطابق کھاتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. پلے پڑ گئی یہ بات؟ آگے جی. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ جدھر بھی کسی کے پاس جاتے ہیں نا، کوئی ناشتہ وغیرہ ہو یا بادام مٹھی بھر کے ادھر ڈالتے ہیں، بس کاٹ میں ڈالتے ہیں اور اٹھتے ہوئے کہتے ہیں او صدیقکم. یہ لفظ اس کی زبان پہ ہوتا ہے، کہتا ہے او صدیقکم،
یعنی دوست کے گھر سے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ کتنی اللہ رب العزت نے آپ کے احساسات کی رعایت رکھی ہے۔ آگے کوئی گناہ نہیں، اکٹھے کھاؤ، کیا مطلب ہے؟ مرد سارے اکٹھے کھا لو، عورتیں اکٹھی کھا لیں الگ اکٹھی ہو کے، تب بھی کوئی حرج نہیں، اور اگر بالکل ایک ایک کر کے الگ کھاتے ہو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ پابندی نہیں ہے۔ اگر بعض بندہ ہوتا ہے نا، یہ اجازت کیوں دی؟ اکثر لوگ ہوتے ہیں نابینا یا بیمار بیٹھ گیا تو دل نہیں چاہتا، تو فرمایا کوئی حرج نہیں، نہ اکٹھا کھانے میں کوئی حرج ہے، نہ الگ کھانے میں کوئی حرج ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ہاں، ایک جگہ جانا ہوا تو ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، پورا ڈونگا پلیٹ میں الٹ دیا اور مجھے کہتا ہے میرے ساتھ کھا۔ میں نے کہا نہیں، میں تو اکیلے کھاؤں گا، تھوڑی سی کھانی ہے اور آپ نے پورا جو ہے ڈونگا الٹ دیا تو آپ کے ساتھ تو مجھے بدنام ہونا پڑے گا۔ تو بھائی اجازت ہے تمہیں، کیا ہے؟ اجازت ہے، کھاؤ اکٹھے کھاؤ یا الگ کھاؤ۔ آگے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، پر جب تم داخل ہو گھروں میں، کسی کے گھر جاؤ تو کیا کرو؟ اپنے گھر میں بھی جاؤ تو کیا کرو؟ سلام کیا کرو۔ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے نفسوں پر سلام کرو۔ کیا مطلب ہے اپنے نفسوں پر؟ ذرا مجھ پر سلام نہیں، اپنوں پر، یہ سب تمہارے جن کے گھروں میں جا رہے اپنے ہیں، ان اپنوں پہ سلام کیا کرو۔ یہ سلام کس چیز کا نام ہے؟ کیا ہے؟ فرمایا تحیۃ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی دعا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے تمہیں کیا دی گئی ہے؟ دعا سکھلائی گئی۔ آگے مبارکتاً، بابرکت ہے، طیبتاً، پاکیزگی ہے، یعنی دلوں کی کدورت دور ہوتی ہے۔ ایک بندہ ویسے ہی منہ اٹھا کے آگے بیٹھ جائے تو میل آئی جاتی ہے، اتنا بڑا آدمی سلام ہی نہیں کیا، یا گزرے اور سلام نہ کرے تو دل میں فوراً میل آتی ہے۔ تو یہ پاکیزگی بھی ہے، خیر اور برکت کی دعا ہے تمہارے لیے۔ آگے كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے احکام، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل رکھو۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، بے شک مومن وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، جب وہ ہوتے ہیں اس رسول کے ساتھ، عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، ایسے کام، ایسے معاملے میں جو جامعین، جس کے لیے جمع ہونا ضروری ہوتا ہے، جامع جمع کرنے والا کام، یعنی ایسا معاملہ کہ جس کے لیے آنا ضروری، میٹنگ ہے، جرگہ ہے، پیغمبر نے درس دینا ہے، ٹھیک ہے، تو منافق اس موقع میں میٹنگ ہے، نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بلایا، یہ سارے کھسکنے لگتے، تو فرمایا مومن وہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر، اور جب پیغمبر کے ساتھ کسی مشورے اور اہم جرگے میں جمع ہوتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ لم یذهبوا حتی یستأذنوہ، نہیں نکل کے جاتے، چلتے نہیں ہیں پیغمبر کی مجلس جب یہاں تک کہ وہ کیا طلب کرتے ہیں؟ اجازت۔ اگر کوئی کام ہو تو اجازت طلب کر کے جاتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ یہ کوئی ایسی محفل تو نہیں ہے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آئے اور جائے، کوئی پرواہ نہ ہو، نہ۔ ان الذین یستأذنونک، بے شک وہ لوگ جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ، یہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، پس جب یہ اجازت طلب کریں میرا پیغمبر آپ سے، لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اپنی بعض ضرورتوں کی وجہ سے، کاموں کے لیے، اپنے بعض کوئی عذر کام پیش کرے کہ میں نے اس کام کے لیے جانا ہے، تو فَأَذِّن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، آپ اجازت دے دیں جس کے لیے آپ چاہیں، یعنی اختیار ہے، اگر آپ کہیں نہیں بیٹھ جاؤ تو اس کو اجازت نہیں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھنے کے لیے، مشورے کے لیے بھی سارے لوگوں کو آداب کا پابند کر دیا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ہاں، آگے جو اجازت مانگتا ہے، عذر ہے، اب عذر قبول کر کے چاہیں تو اجازت دیں، اور اگر آپ کہیں نہیں بیٹھ سو، آدھے گھنٹے کے بعد جانا،
ٹھیک ہے، یا بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر انتظار کرو تو وہ ناراض نہ ہو، کیا کر جائے، بیٹھ جائے اور بعد میں چلا جائے۔ لیکن جب وہ جائے تو فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اجازت جس کے لیے آپ چاہتے ہیں دے دیں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، ان کے لیے بخشش کی دعا مانگ اللہ سے۔ سمجھ آ گئی؟ ہاں، اللہ آپ کی مغفرت کرے، بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے نا، نہیں جاؤ، یا اللہ بخش جاؤ، اللہ رحم کرے، چلے جاؤ آگے۔ فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، نہ بناؤ پیغمبر کی پکار کو آپس میں کدعاء بعضکم بعضا، جس طرح تمہارا پکارنا بعض کا بعض کو، او فلانے ہاں ادھر آ، او فلاں، جس طرح ایک دوسرے کو آپس میں بلاتے ہو، پیغمبر کو کا بلانا اس طرح نہ سمجھو۔ سمجھ آ گئی؟ تم آپس میں جو جس طریقے سے ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو تو پیغمبر کو اس طریقے سے آواز، جس طریقے سے سورہ حجرات میں تفصیل آ رہی ہے کہ جو آپ کو حجروں کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا دوسرا مطلب کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو فلاں ادھر آ، کہتا ہے صبر کرو آ جاتا ہوں، ہیں؟ وہ انکار بھی کر دیتا ہے، کہتا ہے 10 منٹ نہیں۔ پیغمبر کے بلانے کو اس طرح نہیں سمجھو، جب بلایا تو پھر سب کچھ چھوڑ کے تمہیں کیا کرنا پڑے گا، آنا پڑے گا۔ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، نبی علیہ السلام نے آواز دی اور گزر گئے اس کے پاس، ادھر آؤ۔ تھوڑی دیر گزری، نہیں آئے، تاخیر سے آئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیوں تاخیر کی ہے، میں نے آپ کو بلایا۔ فرمایا اللہ کے رسول نماز پڑھ رہا تھا، بس نماز مکمل کی آ گیا۔ فرمایا کیا آپ نے نہیں سنا اللہ کا فرمان، استجیبوا للہ، لفظ پڑھو ذرا، وَلِرَسُولِهِ اِذَا دَعَاكُمْ، اللہ اور اس کا حکم مانو، رسول کا جب تمہیں بلائے، یعنی جب میں نے بلایا تو آپ کو نماز توڑ کے میرے پاس آ جانا چاہیے۔ تو تم پیغمبر کے بلانے کو آپس میں عام بلاؤں کی طرح نہ سمجھو۔ تیسری توجیہ، تم ایک دوسرے کو بددعائیں دیتے ہو اور پیغمبر کے ساتھ ایسا کرو گے تو آپس کی بددعاؤں کی طرف پیغمبر کی بددعا کو نہ سمجھو، ان کی زبان سے بددعا نکل گئی تمہاری جڑیں کٹ کے رکھ جائیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو الفاظ میں نے تینوں توجیحات کے کر دی، آگے جاؤ۔ قد یعلم اللہ الذین، تحقیق جانتا ہے اللہ ان لوگوں کو، یتسللون منکم لواذا، جو کھسک کر چلے جاتے ہیں۔ کیا؟ کس طرح جاتے ہیں؟ کوناٹی خوئے اور روانی، سمجھ آ گئی؟ تاکہ مجھے کوئی دیکھے نہ، پیچھے سے ایک آدمی کی کمر، محفل مجمع لگا ہوا ہے، اب پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھیں، یہ دوسری کی اوٹ لے کر ایسے ایسے کرتے کرتے وہ دروازے کی باتیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کیا خیال ہے، میں جانتا نہیں؟ قد یعلم اللہ الذین، تحقیق جانتا ہے اللہ ان لوگوں کو، یتسللون منکم لواذا، جو کھسک کر نکلتے ہیں، لواذا اوٹ پکڑ کے، آڑ لے کر دوسرے شخص کی پیٹھ کی پیچھے چھپ کر۔ سمجھ آ گئی؟ آگے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، پس چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ، يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو رسول کے حکم سے مخالفت کرتے ہیں۔ فرمایا أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کس چیز سے ڈریں کہ پہنچے ان کو فتنہ، کوئی آزمائش، او يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یا پہنچے ان کو دردناک عذاب۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، خبردار اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، تحقیق اللہ جانتا ہے، ما انتم علیہ، جس حالت پر تم ہو، اللہ اس حالت کو جانتا ہے جس پر تم ہو۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جس دن یہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف، فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، پس اللہ خبر دے گا ان کو، بما اس کی، عاملو جو انہوں نے عمل کیے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ بس یہ پڑھتے ہیں۔